بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر اور آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یا پہلی مرتبہ یہ ویڈیو یا چینل دیکھ رہے ہیں تو آپ اسے سبسکرائب کر لیجئے، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ مجھے ایک ہنسی بھی آ رہی ہے کہ یہ تیسری ٹیک میں یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں۔ ویڈیو کے آغاز پر ہی میرے پاس جو دو کتے ہیں، پیئر ہیں، وہ بھونکنا شروع کر دیتے ہیں، اور عین اس وقت ایک بلی ہے، پالتو بلی نہیں، وہ کہیں سے آ کے دیوار پر بیٹھ جاتی ہے یا درخت پہ بیٹھ جاتی ہے اور کتے جو ہیں اس کو بھونکنا شروع کر دیتے ہیں۔ امید ہے نہیں بھونکیں گے اب، لیکن کتوں کا کام تو ویسے بھونکنا ہی ہے، اور اگر ان کے بھونکنے کی وجہ سے آپ کی سمع خراشی ہو تو پیشگی معذرت قبول کیجئے۔ 4 ایسے کردار ہیں جو کہ ریاست کا منہ چڑھا رہے ہیں، اور ان میں سے کم از کم 2 تو بلکہ 3 سمجھ لیجئے کہ ایسے کردار ہیں کہ وہ تو بڑی باقاعدگی کے ساتھ ریاست کی مجبوری کا تمسخر اڑا رہے ہیں، یا ریاست کا، جس طرح میں نے کہا، کہ منہ چڑھا رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں۔ آپ سے بات ہوگی کہ ایسا کیوں ہے، ریاست نے ان کو اس بات کی اجازت کیوں دے رکھی ہے۔ چوری اور سینہ زوری والا معاملہ ہے، لیکن اس سے پہلے ایک بڑی امپورٹنٹ خبر ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن کے صاحبزادے کے حوالے سے یہ الزام سامنے آیا ہے کہ وہ کوکین کے ایڈکٹ ہیں، اور وائٹ ہاؤس سے، یعنی امریکی صدر کی سرکاری رہائش گاہ سے کوکین برآمد ہوئی ہے۔ جی ہاں، اور یہ 2 دن پہلے کا معاملہ ہے کہ وہاں پر وہ ان کی جو سیکرٹ سروس ہے وہ عام طور پر وہ سویپنگ اسے کہتے ہیں، وہ کرتی رہتی ہے۔ اچانک ان کو کوئی سفید رنگ کا پاؤڈر مل گیا وائٹ ہاؤس کے رہائشی علاقے سے، جہاں امریکی صدر خود بھی قیام کرتے ہیں اور ان کی فیملی کے لوگ بھی۔ تو وہاں سے جب انہوں نے پھر ان کے فائر ڈپارٹمنٹ کو بلایا گیا کہ کہیں یہ جو مواد ملا ہے یہ آتش گیر مادہ تو نہیں ہے، تو بلایا گیا، انہوں نے چیک وغیرہ کیا کہ آتش گیر مادہ تو نہیں ہے، لیکن بعد میں جب اس کو اینالائز کیا گیا تو پتہ چلا یہ کوکین ہے۔ تو فوری طور پر امریکی سوشل میڈیا پر یہ خبر گردش کرنے لگی کہ چونکہ امریکی صدر جو بائیڈن کے صاحبزادے ہیں، ہنٹر بائیڈن یعنی شکاری بائیڈن، ان کی عمر 53 سال ہے اور وہ ایڈکٹ ہیں کوکین کے، تو یہ کوکین انہوں نے رکھی ہوگی، ورنہ تو ظاہر ہے وائٹ ہاؤس میں اتنی سیکیورٹی ہوتی ہے تو کیسے کوکین اندر چلی گئی۔ ہم تو پاکستانی وزیر اعظم ہاؤس کو روتے رہے کہ جناب فلاں جگہ بنی گالہ میں یا وزیر اعظم ہاؤس میں کوکین کا استعمال ہوتا ہے، مبینہ طور پر کوکین کا استعمال ہوتا ہے، کسی نے کسی کو کوکین استعمال کرتے نہیں دیکھا، لیکن قرائن اور شواہد یہ بتا رہے تھے۔ تو دوسری جانب آپ دیکھیے کہ دنیا کا سب سے طاقتور ترین ملک، سپر پاور، اس کا طاقتور ترین صدر، اب یہ تو کوکین ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اینتھریکس، جس کو ہم اردو میں اینتھراکس کہتے ہیں، کہ انتہائی جسے کہتے ہیں ڈیڈلی سبسٹنس ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ جو بائیڈن کے صاحبزادے نہیں لے کر گئے تو اس کا کوئی تو لے کر گیا ہے وہاں پر کوکین، تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر کوئی بھی شخص کوئی اینتھریکس بھی لے کر جا سکتا ہے، جس سے انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ تو یہ صورتحال ہے امریکی وائٹ ہاؤس کی سیکیورٹی کی۔ اب چاہے جو بھی ہو، ظاہر ہے اس پر پردہ ڈالا جائے گا، یا ممکن ہے اگر یہ سارا معاملہ جو ہے وہ اس پر میڈیا میں شور غوغا وویلا مچایا جاتا ہے، تو آپ یقین کیجئے کہ عین ممکن ہے کہ جو بائیڈن کو اس عوامی پریشر اور رد عمل کے نتیجے میں اپنے عہدے سے استعفیٰ دینا پڑے گا۔ یار، آپ کا بیٹا ایک کوکین ایڈکٹ ہے اور آپ نے اس کو اپنے گھر میں، سرکاری گھر میں پناہ دی ہوئی ہے، جو کہ امریکیوں کے ٹیکس منی سے وہ اس کے سارے معاملات چلتے ہیں۔ اور یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ امریکی صدر کے بیٹے کے ساتھ کتنی سیکیورٹی ہوتی ہوگی، سیکرٹ سروس کے لوگ ہوتے ہوں گے،
اور وہ کہیں نہ کہیں سے وہ کوکین خریدتا تو ہوگا، کوئی نہ کوئی اس کو لا کر دیتا ہوگا۔ خیر یہ ایک خبر تھی، باقی آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ جناب جو بائیڈن کے ساتھ اس خبر کے حوالے سے امریکی قوم کیا سلوک کرتی ہے۔ اب آتے ہیں جناب 4 کرداروں کے حوالے سے۔ 4 کردار ایسے ہیں جن کے بارے میں شکوک و شبہات نہیں، الزامات ہیں، ثبوت ہیں کہ وہ 9 مئی کے جو واقعات تھے ان میں براہ راست یا بالواسطہ یا بطور منصوبہ ساز یا سہولت کار اس میں ملوث تھے۔ ان میں سب سے پہلا کردار شیخ رشید احمد، دوسرا کردار، بلکہ سب سے پہلا تو کہنا چاہیے کہ مراد سعید۔ اب یہ دیکھیے کہ تیسرا کردار حماد اظہر۔ اب یہ تینوں کے تینوں سابق وفاقی وزراء رہ چکے ہیں اور تینوں کی آڈیوز، ویڈیوز، میسیجز منظر عام پر آ چکے ہیں۔ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں۔ ایک چوتھا کردار ہے میاں اسلم اقبال، جو کہ پنجاب کے صوبائی وزیر رہ چکے ہیں، کسی محکمے کے، پتہ نہیں زراعت کے یا تعلیم کے، بہرحال پنجاب کے سینئر صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال۔ اب سوائے میاں اسلم اقبال کے، ان کے بارے میں ماضی میں یہ خبریں تھیں کہ وہ دنیا نیوز کے جو مالک ہیں میاں عامر محمود، میاں عامر، ان کے ہاں وہ رہائش پذیر تھے، پھر انہوں نے وہاں سے ان کو فرار کروایا۔ اب شیخ رشید تواتر کے ساتھ اپنے ویڈیو بیانات جاری کرتے رہتے ہیں، حکومت مخالف جو بھی ہے، اور فوج مخالف تو انہوں نے کوئی بیان جاری نہیں کیا۔ کچھ عرصہ پہلے تک مراد سعید اپنے ویڈیو بیان جاری کرتے رہے۔ اسی طرح حماد اظہر جو ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی لاہور یا اس کے گرد و نواح میں کہیں موجود ہیں، لیکن ان کو گرفتار نہیں کیا جا سکا یا نہیں کیا جا رہا۔ وہ بڑے تواتر کے ساتھ ٹویٹر، سماجی جو رابطے کی جو ویب سائٹ ہے، اس پر سرگرم نظر آتے ہیں۔ اب یہ چاروں کے چاروں یا تو پاکستان سے باہر ہیں، اور اگر پاکستان سے باہر یہ گئے ہیں تو پھر بھی حکومت اور ریاست کی نااہلی، نالائقی اور ناکامی ہے کہ ان کے نام تو وہ سٹاپ لسٹ یا بلیک لسٹ یا جو بھی آپ اس کو نام دے رہے اس پر تھے۔ یہ ملک سے باہر کیسے گئے؟ اور اگر یہ ملک کے اندر موجود ہیں تو یہ جو ویسے تو جیو فینسنگ ہو جاتی ہے، کسی بھی شخص کی لوکیشن معلوم کر لی جاتی ہے، یا کم از کم اس کی ایکسپرٹیز ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے اداروں کے پاس، ان کو گرفتار، ان کی لوکیشن ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی، ان کو گرفتار نہیں کیا جا رہا۔ اور بڑے تواتر کے ساتھ وہ حماد اظہر کا تو ہر روز ایک ٹویٹ آتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب حماد اظہر کے بڑے کسی مقتدر حلقوں میں سے کسی مخصوص شخصیت کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، اور ان کے والد میاں اظہر کے اس میں کوئی شک نہیں کہ شریف برادران کے ساتھ، شریف خاندان کے ساتھ بھی تعلقات ہیں۔ یہ جو اوپر کی جو کلاس ہوتی ہے نا، ایلیٹ کلاس جسے ہم کہتے ہیں، ان کے آپس میں رشتہ داریاں ہوتی ہیں، تعلقات ہوتے ہیں۔ بظاہر یہ آپ کو ایک دوسرے کے سیاسی دشمن، جانی دشمن نظر آتے ہیں، لیکن اندر سے یہ ایک ہی کلاس ہے۔ اب اسی طرح شیخ رشید کے بارے میں، مراد سعید کے بارے میں، مراد سعید کو بھی آپ ایلیٹ کلاس کا ممبر نہیں کہہ سکتے کہ وہ آئے، انہوں نے بڑا پیسہ کمایا، لیکن ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے کوئی اتنا زیادہ وہ آپ نہیں کہہ سکتے۔ ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والا ایک نوجوان تھا، عمران خان کا منظور نظر تھا، سیاست میں آگے آ گیا، پھر اس کے بعد پیسہ بڑا کمایا۔ اسی طرح میاں اسلم اقبال جو ہے وہ ایلیٹ کلاس لاہور کی، وہ جو لوگ لاہور میں رہتے ہیں وہ ان کے خاندان، ان کے بھائیوں، ان کے تمام لوگوں کے کاروبار سے، ان کے مشاغل سے اچھی طرح واقف اور آگاہ ہیں۔ لیکن ذرا سوچئے، یہ 4 افراد جو ہیں، وہ 5واں ایک اور بھی ہے، وہ عمران خان کے بھانجے ہیں حسان نیازی، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے جی کہ وہ ترکی چلے گئے ہیں۔ اب ترکی کیسے گئے؟ براستہ ایران بائی روڈ گئے ہوں گے، یا ایران گئے ہوں گے، ایران سے فلائٹ پکڑی ہوگی تو ترکی چلے گئے ہوں گے، یا براستہ افغانستان وہ ایران، یا براستہ افغانستان وہ دبئی، اور دبئی سے ترکی گئے ہوں گے، یعنی کسی نہ کسی راستے سے تو گئے ہوں گے، یا براستہ لانچ جو ہے وہ یہاں سے مسقط گئے ہوں گے، عمان، اور وہاں سے، مطلب بہت سے راستے ہیں۔
لیکن یہ حکومت کے لیے سوالیہ نشان ہے کہ 4 ایسے کردار ہیں جو کہ ہماری فوج کو مطلوب ہیں، جو 9 مئی کے حملوں میں مطلوب ہیں، لیکن ان کے بارے میں وزیر داخلہ بھی خاموش ہیں، ان کے بارے میں وزارت داخلہ، وزیر دفاع، دیگر جو وزراء ہیں، مریم اورنگزیب بھی خاموش ہیں، جو ویسے تو ہر ایک کے بارے میں بیان دیتی رہتی ہیں یہ وزراء سارے کے سارے۔ اور مجھے امید ہے ہماری کوئی نہ کوئی ایجنسی ان کے کھوج میں، سراغ میں ہوگی۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ غائب ہیں، اب ان کے بارے میں یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ یہ واقعی کسی سیکیورٹی ادارے کے پاس موجود ہے۔ اب دیکھیں، اگر مراد سعید، شیخ رشید، اسلم اقبال یا یہ خاص طور پر حماد اظہر، اگر یہ کسی قانون نافذ کرنے والے ادارے کے پاس موجود ہوتے تو کم از کم یہ ویڈیو بیان نہ دے سکتے، کم از کم یہ اس طرح کے ٹویٹس نہ کر سکتے۔ میاں اسلم اقبال تو خیر ان کا وہ ٹویٹر اور ان کا واٹس ایپ خاموش ہے۔ ہاں، یہ میں ایک اور مطلب افسوسناک بات آپ سے ذکر کروں، حسن نقوی ایک جرنلسٹ ہیں لاہور میں، TFT دی فرائیڈے ٹائمز کے، بڑی ایکسکلوسیو خبریں دیتے ہیں، نوجوان ہیں۔ وہ خود کہتے ہیں اپنی خبروں میں کہ جناب انہوں نے بہت مرتبہ انہوں نے حماد اظہر کے ساتھ ان کے واٹس ایپ پر رابطہ کیا اور ان سے باقاعدہ ان کی بات ہوئی، میسیجز ہوئے اور یعنی وائس پر بات ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان کے اندر موجود ہیں، جہاں پر بھی موجود ہیں، کم از کم کا پتہ تو لگانا چاہیے، ورنہ تو ہم یہی سمجھیں گے یہ لوگ جو یہ ریاست کے نہ صرف باغی ہیں، افواج پاکستان کے نہ صرف باغی ہیں، بلکہ یہ افواج پاکستان اور ریاست کا منہ چڑھا رہے ہیں، اور ریاست اس پر ابھی تک خاموش ہے۔ اس حوالے سے آپ لوگوں نے بھی ضرور سوچنا ہے کہ ایسا ہے کیوں۔ درمیان میں کتے ایک مرتبہ بھونک چکے ہیں۔ بہرحال فی الحال اس ویڈیو کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔